پہلی آیت جو ہے وہ ہمیں یہ بتاتی ہے کہ الحمدللہ رب العالمین کہ تمام تر شکر اور تمام تر تعریف اللہ کے لیے ہے جو رب ہے عالمین یعنی سارے جہانوں کا۔ سارے جہانوں سے کیا مراد ہے؟ سارے جہانوں سے مراد یہ ہے کہ آپ جتنے بھی جہان تصور کر سکتے ہیں وہ سارے جہانوں کا بنانے والا اللہ کی ذات ہے۔ انسانوں کا جہان ہے، جنوں کا جہان ہے، پرندوں کا جہان ہے، چرندوں کا جہان ہے، آسمانوں کے جہان ہے، زمینوں کے جہان ہیں، پانیوں کے اندر مخلوقات ہیں، خشکی کے اندر طرح طرح کے جانور ہیں، عالم ارواح ہے، عالم اجسام ہیں۔ آپ سوچتے چلے جائیں جتنی بھی مخلوقات ہیں، جتنے بھی جہان ہیں، جتنی بھی کائناتیں ہیں، ان میں ایک ذرہ برابر ایسی کوئی چیز نہیں ہے کہ جس کا پیدا کرنے والا اللہ کے سوا کوئی اور ہو۔ چنانچہ ساری تعریف اللہ کے لیے ہے، چنانچہ سارا شکر اللہ کے لیے۔ تو یہ آیت ہمیں کیا بتاتی ہے؟ یہ دنیا خود بخود نہیں بنی، یہ کوئی کائنات خود بخود نہیں بنی، کوئی جہان خود بخود نہیں بنا۔ ایک علیم و خبیر پروردگار نے اپنے کامل علم سے اور اپنی کامل حکمت کے تحت اس کو تخلیق فرمایا ہے۔ اس لیے سارا شکر اس کا، اس لیے ساری تعریف اس کی، اور وہ ان سارے جہانوں کا رب ہے۔ یہ رب جو ہے یہ کیا مطلب ہے؟ اس کو آپ ذہن میں رکھیں کہ یہ اللہ کو سمجھنا ہے تو اللہ کی صفات کو سمجھنا ہوگا جو قرآن بیان کرتا ہے۔ ہم اللہ کو اللہ کی ان صفات کے ذریعے جانیں گے جو قرآن مجید میں اللہ نے بیان کی ہیں، اور اس میں ایک بہت بڑی صفت، بنیادی صفت جو قرآن کے پہلے پیج سے لے کر آخر تک چلے گی کہ قل اعوذ برب الفلق قل اعوذ برب الناس، کی وہ ربوبیت کی صفت ہے۔ رب کیا ہے؟ تو تمام جہانوں کا رب، مختصر یہ کہ رب وہ ہے جس نے سارے جہانوں کو عدم سے وجود بخشا۔ جہان نہیں تھے، اللہ نے اپنے ارادے سے جہان پیدا فرما دیے۔ انسان نہیں تھے، اللہ نے اپنے ارادے سے انسان پیدا فرما دیے۔ روحیں نہیں تھیں، اللہ نے اپنے ارادے سے انسانوں کی روحیں پیدا فرما دی۔ جن نہیں تھے، اللہ نے اپنے ارادے سے جن پیدا فرما دیے۔ زمین و آسمان نہیں تھے، چاند سورج نہیں تھے، ستارے اور سیارے نہیں تھے، رات اور دن نہیں تھے، بارشیں اور طوفان نہیں تھے، برکھا اور بادل نہیں تھے، دریا اور سمندر نہیں تھے، صحرا اور جنگل نہیں تھے، میدان اور پہاڑ نہیں تھے۔ سوچتے چلے جائیں، اللہ نے اپنے ارادے سے، اپنی مشیت سے، اپنی قدرت سے ان سب کو پیدا کر دیا، اور فقط پیدا نہیں کیا بلکہ پیدا کرنے کے بعد لاکھوں، کروڑوں، اربوں سالوں سے، نامعلوم سالوں سے اللہ ان کو پال رہا ہے، اللہ ان کی پرورش کر رہا ہے، اللہ ان کو نشو و نما دے رہا ہے، اور فقط پال نہیں رہا بلکہ یہ سارے جہانوں پر اللہ کی قدرت ہے۔ یہ سارے جہان اللہ کی قدرت کے اندر ہیں۔ یعنی کہ 21ویں صدی ہے اور انسان نے کتنی ترقی کر لی ہے کہ انسان آج جو ٹیکنالوجی کے بت کے آگے سجدہ ریز تھا، ایک ان دیکھا، نظر نہ آنے والی حقیر مخلوق کرونا نامی نے اس انسان کو اس کی ساری ٹیکنالوجی کے باوجود دنیا بھر میں بے بس کر کے رکھ دیا ہے۔ یہ اللہ ہے، یہ رب ہے، یہ ربوبیت ہے۔ اللہ کا تعارف یہ ہے، اللہ وہ ہے جس نے کرونا پیدا کر کے تمہیں بے بس کر دیا۔ اللہ وہ ہے جو مصیبتیں بھیج کر تمہیں جھنجھوڑتا ہے کہ اس کو یاد کرو، اس کی طرف پلٹو۔ اللہ وہ ہے جس نے تمہیں پیدا کیا ہے، اس لیے سارا شکر اللہ کا ہے، اس لیے ساری تعریف اللہ کی ہے۔ اور رب وہ ہے کہ جس کا حکم ہر آن اس پوری کائنات پر قائم ہے، یعنی کہ پوری کائنات اور اس کی جملہ مخلوقات، سارے جہان اللہ کے دستے قدرت میں ہے، اس کے قبضہ قدرت میں ہے۔ اس کے اذن کے بغیر کوئی پتا جنبش نہیں مار سکتا، اس کے اذن کے بغیر کوئی ایک قطرہ پانی کا ادھر سے ادھر نہیں ہو سکتا، اس کی جنبش کے بغیر کوئی ایک آدمی ایک سانس
اس کے حکم کے بغیر جو ہے وہ زائد نہیں لے سکتا۔ زندگی اور موت کے اوپر اس کی حکمرانی ہے، ہماری سانسوں کے اوپر اس کی حکمرانی ہے، ہماری بصارت کے اوپر اس کی حکمرانی ہے، ہماری سماعتوں کے اوپر اس کی حکمرانی ہے۔ وہ جب چاہے ہم سے قوت گویائی چھین لے، وہ جب چاہے ہمیں اندھا کر دے، وہ جب چاہے کرونا بھیج کر ہمارے لنگز کو ہے وہ ڈیمیج کر دے۔ یہ پروردگار ہے، یہ رب ہے۔ اس ربوبیت کے ان مظاہر پہ غور کرتے چلے جاؤ۔ ایک وہ کہتے ہیں نا، لہو خورشید کا ٹپکے اگر ذرے کا دل چیرے، ایک ذرے سے لے کر کائنات کی بڑی سے بڑی گلیکسی تک اس پروردگار کی، جس پروردگار کی حکمرانی ہے، وہ اس پروردگار کی ربوبیت کی شان ہے۔ یہ ربوبیت کی شانیں رکھنے والا اللہ ہے، تو ساری تعریف اللہ کی، سارا شکر اللہ کا۔ اور پھر رب کے اندر یہ بات بھی شامل ہے کہ جس نے عدم سے وجود بخشا، جو پال رہا ہے، جس کے قبضہ قدرت میں سب کچھ ہے، وہی یہاں کا مالک حقیقی ہے، وہی بادشاہ حقیقی ہے، وہی حاکم حقیقی ہے۔ اسی کا حکم چل رہا ہے اور اسی کا حکم انسانوں کی بستیوں میں بھی چلنا چاہیے۔